مصطفیٰ عامر کو دوست ارمغان نے کیوں اور کیسے قتل کیا؟ شریک ملزم شراز کے دل دہلا دینے والے انکشافات۔ مصطفیٰ کے قتل کی وجہ لڑکی بنی۔ ملزم ارمغان اپنے گھر پر 3 گھنٹے تک مصطفیٰ پر لوہے کے راڈ سے تشدد کرتا رہا۔ نیم بے ہوشی کے بعد منہ پر ٹیپ لگائی، مصطفیٰ کو اس کی گاڑی کی ڈگی میں ڈالا۔ ہب میں دراجی سے 2 کلومیٹر دور پہاڑی کے قریب گاڑی کی ڈگی کھولی تو مصطفیٰ زندہ تھا۔ پھر ارمغان نے پیٹرول چھڑک کر لائٹر سے آگ لگائی۔ واپسی میں 3 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد سوزوکی والے کو 2000 روپے دے کر کراچی پہنچے۔ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں وطن دشمنوں کا وار، 11 کارکن جاں بحق، 6 زخمی۔ دھماکہ کول مائن ایریا میں مزدوروں کی گاڑی کے قریب ہوا۔ مزدور بازار جا رہے تھے۔ 5 مزدوروں کا تعلق سوات اور 5 کا تیر سے تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے درندوں کو سخت قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کی جانب سے تحفے میں دی گئی گاڑی توشہ خانہ میں جمع کرا دی۔ ترک صدر طیب اردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو تحفے میں گاڑی دی تھی۔ IMF کے تکنیکی ماہرین کا دورہ پاکستان مکمل۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا وفد مارچ کے آخری ہفتے میں پاکستان آئے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF کے ماہرین گورننس پر سفارشات مرتب کر کے لائیں گے۔ IMF وفد نے انتظامی امور میں شفافیت کے لیے ڈیٹا مرتب کیا۔ پاکستانی حکام نے بھرپور تعاون کیا۔ IMF وفد کو زیادہ سے زیادہ ملاقاتوں تک رسائی دی گئی۔ پاکستان نے امریکہ اور بھارت کا مشترکہ بیان بے بنیاد قرار دے دیا۔ بھارت کو جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی پر بھی شدید تحفظات کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا بھارت امریکہ بیان میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ بھارت کو اسلحے کی فراہمی خطے میں فوجی توازن متاثر کرے گی۔ بین الاقوامی شراکت داروں سے اپیل ہے وہ یک طرفہ موقف کی توثیق سے گریز کریں جو زمینی حقائق کے منافی ہے۔ بھارت کی ہتھیاروں کی دوڑ، امریکہ سے اربوں ڈالر کا معاہدہ، وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی کی ملاقات۔ امریکہ کا بھارت کو F-35 طیارے اور اربوں ڈالر کے ہتھیار دینے کا اعلان۔ امریکہ ممبئی حملوں کا ایک مبینہ ملزم بھی نئی دہلی کے حوالے کرنے پر تیار۔ ٹرمپ مودی ملاقات سے پہلے وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا گیا۔ سکھوں اور کشمیریوں نے بھارت مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ مودی کو سکھوں پر ظلم کا ذمہ دار قرار دیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران کا SIFC گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز، ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا افتتاح کیا۔ کسانوں کو مہنگی مشینری خریدنے کے بجائے کم کرائے پر دستیاب ہوگی۔ شرکاء کو جدید زرعی مشینری کا معائنہ کرایا گیا۔ جدید آبپاشی نظام کے لیے پنجاب بھر میں 25 گرین ایگری مال تیار۔ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے GPI کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نواز شریف سے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر محمد یحییٰ کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ فائنینسنگ اہم جزو ہے۔ امید ہے ترقی یافتہ ممالک اس سلسلے میں اپنے وعدے پورے کریں گے۔ ایک اور فائنل پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ نیوزی لینڈ حتمی مارکا جیت کر ٹرائی سیریز اپنے نام کر گیا۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے کیویز نے پاکستان کی سرزمین پر سہ فریقی سیریز جیت لی۔ 243 رنز کا ہدف آسانی سے 28 گیند پہلے 5 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ ڈیرل مچل کی شاندار 50، ٹام لیتھم بھی فارم میں آ گئے، 56 رنز بنانے میں کامیاب رہے۔ نسیم شاہ 2، شاہین، سلمان اور ابرار ایک ایک وکٹ حاصل کر سکے۔ فائنل میں پہلے کھیلتے ہوئے گرین شرٹس کی بیٹنگ لائن فلاپ، بابر، فخر، سعود اور خوشدل ناکام رہے۔ رضوان 46، سلمان علی آغا 45 اور طیب طاہر 38 رنز بنا سکے۔ پوری ٹیم آخری اوور میں 242 پر ڈھیر ہوئی۔ 4 وکٹیں اڑانے والے اورویک پلیئر آف دی میچ قرار۔ آل راؤنڈ پرفارمنس پر سلمان علی آغا سیریز کے بہترین کھلاڑی رہے۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے کافی چیزوں میں بہتری کی ضرورت ہے۔
تمام کھلاڑیوں کو اپنی کارکردگی میں نکھار لانا ہوگا. قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان کی میچ کے بعد گفتگو. کہا ابتدا میں وکٹیں گرنے کی وجہ سے دباؤ آیا. کیوی اسپنرز نے شاندار بالنگ کی, زیادہ رنز نہیں بنانے دیے. کوشش کریں گے میگا ایونٹ کے آغاز سے پہلے اپنی غلطیوں پر قابو پائیں. نائب کپتان سلمان علی آغا نے کہا 30 سے 40 رنز کم بنائے, کچھ مزید رنز ہوتے تو نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا. چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب کا سرپرائز. تقریب میں JF-17 تھنڈر F-16 شائقین کا لہو گرمائیں گے. طیاروں کی نیشنل اسٹیڈیم پر ریہرسل. ایونٹ کی افتتاحی تقریب بدھ کو ہوگی. چیمپئنز ٹرافی کی کرٹن ریزر تقریب اتوار کو لاہور میں شاہی قلعے کے دیوان عام میں ہوگی. گلوکار عاطف اسلم چیمپئنز ٹرافی کا آفیشل ترانہ گائیں گے. تقریب میں کرکٹ لیجنڈز کی پینل ڈسکشن ہوگی. PCB اور ICC کے اہم عہدیداران بھی شریک ہوں گے. ICC نے چیمپئنز ٹرافی کی انعامی رقم کا اعلان کر دیا. فاتح ٹیم کو $22,40,000 جبکہ رنر اپ کو $11,20,000 ملیں گے. چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی اعزاز ہے. دعا ہے قومی ٹیم کامیابی حاصل کرے. مجھے کیوں نکالا؟ PTI سے نکالے گئے شیر افضل مروت کا قومی اسمبلی میں ساتھیوں سے سوال. حکومتی ارکان مسکرا دیے, PTI اراکین خاموش رہے. حکومتی ارکان نے ڈیسک بجا کر شیر افضل کا استقبال کیا. اسپیکر نے مسکراتے ہوئے کہا آپ انہیں مروا نہ دینا. اسد قیصر کہتے ہیں شیر افضل مروت کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں, ان کے معاملے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. گلے شکوے ہیں لیکن قیادت متحد ہے. قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر کو بولنے کی اجازت نہ ملنے پر PTI ارکان کا شور شرابہ, ایوان سے واک آؤٹ. کورم کی نشاندہی پر اجلاس ملتوی کر دیا گیا. محمود خان اچکزئی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو. مولانا کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات میں عبدالغفور حیدری, کامران مرتضیٰ اور دیگر رہنما شریک تھے. پاکستان میں بین الاقوامی سمز کا غیر قانونی استعمال ملکی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم وقار الدین سید کی پریس کانفرنس. کہا ملک بھر سے 44 ملزمان پکڑے گئے, 8,000 سے زائد پری ایکٹیویٹڈ انٹرنیشنل سمز برآمد کی گئیں. یہ سمز چائلڈ پورنوگرافی, مالیاتی فراڈ اور دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا پر لوگوں کو ہراساں کرنے کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں. کرمنلز اپنی شناخت چھپانے کے لیے UK اور دیگر ملکوں کی سمز استعمال کرتے ہیں. باہر سے آنے والے افراد بھی سمز لا کر بیچ رہے ہیں جو غیر قانونی ہے. دو روزہ انٹرنیشنل فلسطین کانفرنس آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگی. پہلے روز کے سیشن کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کریں گے. مختلف ملکوں کے مندوبین اظہار خیال کریں گے. سپریم کورٹ کے 6 مستقل اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے عارضی جج کا حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس عامر فاروق, جسٹس ہاشم کاکڑ, جسٹس اشتیاق ابراہیم, جسٹس شکیل احمد, جسٹس شفیع صدیقی, جسٹس صلاح الدین سے حلف لیا. جسٹس سرفراز ڈوگر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھایا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا. قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جنید غفار کی حلف برداری. قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سید محمد عتیق شاہ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. گورنر خیبر پختونخوا نے حلف لیا. جسٹس اعجاز سواتی نے بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. ہیوی ٹریفک سے متعلق دفعہ 144 نافذ, نوٹیفیکیشن جاری. شہر میں ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت منظم کی جائے گی. رات 10 سے صبح 6 کے سوا ڈمپر چلانے پر پابندی ہوگی. تعمیراتی سامان کی ترسیل کے لیے مقررہ روٹ اختیار کرنا ہوگا. اطلاق 2 ماہ کے لیے ہوگا. پانی, دوائیں, لیکوڈ گیس کی گاڑیاں پابندی سے مستثنیٰ ہوں گی. ٹریفک روکنے سمیت عوامی زندگی متاثر کرنے والا کوئی اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا. مسائل کو سیاسی رنگ دینے سے گریز کریں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی ٹرانسپورٹرز کے وفد سے گفتگو. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا بھاری گاڑیوں کے لیے رجسٹریشن اور فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے. دیگر صوبوں سے آنے والی گاڑیاں سندھ میں رجسٹر کرائیں.
MKM پاکستان نے ڈبر حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کی مالی مدد کا مطالبہ کر دیا۔ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طہا احمد خان کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھا، کراچی میں ڈمپر سے شہریوں کی اموات سندھ حکومت کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ آفاق احمد کی طرح اشتعال پھیلانے والوں کو پکڑنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں لوگ دھرنا دیتے ہیں تو میڈیا کوریج کے لیے پہنچ جاتا ہے، دھرنا دینے والے خود کو سپر اسٹار سمجھ لیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کراچی کے پہلے جدید تھانے کا افتتاح کر دیا، بولے سندھ بھر میں 33 پولیس اسٹیشنز کو جدید بنایا جا رہا ہے، 8 کراچی میں ہوں گے۔ کوئی بھی شہری پولیس سے خوف زدہ نہ ہو، پولیس کو جدید سہولتیں دینے کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے۔ میں طلباء کو کیوں فیل کیا گیا، رپورٹ منظر عام پر لائی جائے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کا مطالبہ، بولے اسکروٹنی کے نام پر 2 ماہ گزار دیے لیکن رپورٹ سامنے نہیں لائی جا رہی۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کراچی کے نوجوانوں کو مایوسی کی جانب دھکیل رہی ہے، ہمارا مطالبہ ہے تعلیم دشمنوں کو بے نقاب کیا جائے۔ ملیر میں ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے پھولوں کی نمائش، شہریوں کی بڑی تعداد دیکھنے آئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر مہمان خصوصی تھے۔ آگے صرف وہ بڑھتا ہے جو حالات سے لڑ سکے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اسپورٹس گالا کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا صوبے کے عوام کی بھرپور خدمت کریں گے۔ آڈیو لیکس کیس میں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔